بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار عاقب جاوید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ نون لیگ کی 3 ماہ کی حکومت ہے اور اس 3 ماہ کے دوران انڈیا کا چارٹرڈ اکاؤنٹ جو طیارہ ہے، چارٹرڈ طیارہ، وہ تیسری دفعہ جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہے کراچی ایئرپورٹ کے اندر، اور یہاں سے نامعلوم افراد 5، 6 کے 7 افراد کو اٹھاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دبئی کی طرف یا لندن کی طرف جو اپنی وہ پرواز جو ہے جاری رکھتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ یہ طیارہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ یہ طیارہ آخر پاکستان میں کس لیے آ رہا ہے اور کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ یہ طیارہ پاکستانی عوام کا جو یہاں سے جو پیسہ ہے پاکستانی عوام کا، یہ چور جو ڈاکو یہ مسلط ہیں ہم پہ، یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ پیسے ایک جگہ اکٹھے کر رہے ہیں اور وہ طیارہ آتا ہے، اس میں پیسے جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہاں سے یہ پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری ایک منی لانڈرنگ کی ایک پوری سٹوری ہے اور پوری کہانی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے کشمیر بھیج دیا، اور مریم اورنگزیب جو بار بار پریس کانفرنس کرتی تھی کہ یہ جو ہے یہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا اور یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فورن ایجنٹ ہے انڈیا کا۔ مجھے بتائیں نا، انڈیا کا طیارہ عمران خان کے دور میں تو نہیں اترا نا، یہ آپ کے دور میں تیسری بار ہو رہی ہے، یہ تیسری دفعہ ہے کہ انڈیا کا طیارہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ قوم کو بتائیں کہ یہ طیارہ بار بار کیوں لینڈ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ طیارہ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ کیوں وہ ہماری جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست ممالک نہیں ہے؟ کوئی دوست ممالک ہو تو پھر ہم کہہ دیں ٹھیک ہے جی وہ آئے تھے کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمارے دشمن ہیں۔ آج جو 15 اگست ہے، ہم اس کو بلیک ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، ہم اس کو بلیک ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکمران، یہ مسلم لیگ نون والے، یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ ان کے دور اقتدار میں آج تیسری دفعہ جو ہے وہ طیارہ جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہے۔ اور ایک مزے کی میں آپ کو بات یہاں پر بتاؤں کہ جو کل آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ ایک ٹیلی ویژن سکرین پہ مجرا چلا، مولوی کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، علماء دین کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ 10 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ 10 کروڑ روپیہ اس پاکستانی عوام کا جو سکرینز پہ آ کے یہ جو ارسطو بنے ہوئے ہیں اور آ کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک پیالی چائے کی آپ اگر 2 پیتے تو ایک پئیں، ایک پیتے تو آدھی کر لیں۔ 10 کروڑ روپیہ ایک مجرے پہ لگا دیا ہے انہوں نے۔ یہ ملک چلائیں گے، یہ ملک ٹھیک کریں گے؟ ایک کا بیان آتا ہے، ایک کی ٹویٹ آتی ہے کہ پیٹرول کی جو پرائسیں ہیں وہ نیچے ہم لا رہے ہیں جی، عالمی منڈی میں جو ہے اس ٹائم پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ گر چکی ہے، اس لیے ہم نیچے لا رہے ہیں۔ دوسری طرف مفتیٰ اسماعیل کا ٹویٹ آ جاتا ہے، اس کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ نہیں جی ہم نے سبسڈی نہیں دینی، ہم سبسڈی دینے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم اس قوم کو سبسڈی نہیں دے سکتے۔ عالمی منڈی میں تو اس ٹائم تیل سستا ہو چکا ہے، کیوں نہیں آپ اس کو عوام کو سبسڈی دے رہے؟ کیوں نہیں آپ قیمتیں نیچے کر رہے؟ ڈیزل پہ کم از کم آپ سبسڈی دیں، کیونکہ ڈیزل کے ساتھ پوری مارکیٹ جڑی ہوئی ہے، پوری جو ہماری پاکستانی ٹرکنگ ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پھر یہ پوری ایک چین ہے نا۔ تو آپ پیٹرول سے زیادہ اہمیت ڈیزل کو دیں، ڈیزل سستا کریں، لیکن نہیں جی، آپ نے تو اپنا ایک کام کرنا ہے جس کے لیے آئے ہوئے ہیں، انڈین چارٹرڈ جو طیارے ہیں وہ اتارنے ہیں یہاں پر، اور یہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، یہاں سے پیسے اٹھانے ہیں اور دبئی اور لندن میں جو ہے وہ پراپرٹیز خریدنی ہے، بنانی ہے، نہ جانے کیا خرید رہے ہو، کیا بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ایک آزاد خود مختار ریاست دے، جس کے لیے ہم 75 سالوں سے ملی نغمے پڑھتے آ رہے ہیں اور دعائیں کرتے آ رہے ہیں، اور چارٹرڈ جو طیارے ہیں وہ اپنے پاک سرزمین پر اتار رہے ہیں۔ والسلام، بہت شکریہ تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا۔